مشکل حالات ہیں اس وقت. نیچے پانی جو ہے وہ اس کا میں نے ابھی آپ کو سارے فلوز بتائے ہیں, ساری ڈسٹرکٹس بتائی ہیں جو الرٹ کے اوپر ہیں. تو وہاں بھی جو لوگ ہیں ان کو میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ پلیز انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. جو گیپ ہے اس کی نشاندہی ہوگی, اس پہ فوراً عمل ہوگا. اور ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم 100% جو ہے اس کی کوریج کر چکے ہیں اور کہیں بھی کوئی گیپ نہیں ہے, بالکل ہوگا. اور یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی ملک میں بھی ابھی تک بھی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے وہ بھی ایک ہسٹورک ریسکیو آپریشن ہے, ہسٹورک ایویکیویشن ہے, ہسٹورک ارلی وارننگ سسٹم ہے, ہسٹورک پریونشن جو اقدامات ہیں وہ لیے گئے ہیں. لیکن اس میں سب سے بڑا آگے جو اب ہمارا کام ہے کہ ریور بیڈز جو ہیں جو کرٹیکل زونز کے اندر ہیں اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک پوری حکمت عملی کے ذریعے انشاءاللہ یہ جو اگلے چند ماہ ہیں اس میں اس کو مرتب کیا جائے گا. اس کو اکٹھا کر کے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو فیز وائز کریں گے تاکہ آئندہ موسمی تبدیلی, کلائمیٹ چینج پریڈکشن ہے کہ اسی طرح جو اربن فلڈنگ ہے یا ریور فلوز ہیں اور اس سے یہ ہوتا رہے گا. لیکن ایک دم جو سپل ویز ہندوستان نے کھولے ان کی طرف جب ایکسیڈ کیا لیول, تو یہ 3 فلوز جو ہیں اس وقت ہم اس سے کنفرنٹڈ ہیں. آپ کا بھی اسی طرح تعاون رہے گا, آپ کے رپورٹرز کا بھی اسی طرح تعاون رہے گا. تو انشاءاللہ ہم ایک قوم بن کر دکھائیں گے پوری دنیا کو کہ پاکستان نے, پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کم سے کم نقصان کی صورت میں کیا. میڈم مودی حکومت نے جان بوجھ کر پاکستان سے ملک کا جو سردی علاقہ ہے جن میں بابا ڈیرا نانک ہے ہندوستان والی سائڈ پہ اور پاکستانی سائڈ پہ کرتارپور ہے, یہاں پر پانی چھوڑا اور پہلے پانی اکٹھا کرتا رہا. جب اس کو پتہ تھا ان کی تو ایڈوانس ٹیکنالوجی بھی ہے ہم سے, پھر اچانک پانی چھوڑ دیا اور جس سے ہمارے سردی دیہاتوں کے ساتھ ساتھ لاہور سے لے کر مظفر گڑھ تک نقصانات اب ہو رہے ہیں. تو ابھی مزید جو کیچمنٹ ایریاز ہیں ستلج کا, راوی کا اور چناب کا, وہاں پر مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. تو کیا اس حوالے سے اطلاع دی گئی ہے بھارت کی جانب سے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید پانی چھوڑے گا, اور ریسکیو آپریشن لاہور شہر میں اس وقت کہاں کہاں جاری ہے؟ دیکھیں, آپ نے جو پہلا سوال کیا اس کے اندر میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کے ایک دم سپل ویز کھولنے سے یہ آفت زیادہ اس شکل میں کہ تینوں ریورز کا فلو جو ہے وہ اس لیول پہ چلا گیا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے, لیکن ہمارا فورن آفس اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر رہا ہے, NDMA اس کا پورا ڈیٹا کمپائل کر رہا ہے اور اس کی رپورٹ بھی بہت جلد آپ کو دی جائے گی کہ کس کس وقت کس ٹائم کے اوپر یہ سپل وے کس طرح کھولا گیا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ صورتحال آئی اور جس کا ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں. لاہور کا میں نے آپ کو بات بتایا کہ شادرہ کے اراؤنڈ راوی میں جب پانی کا سطح 2,20,000 کیوسک تک گئی ہے, ارلی ایویکویشن نے ایک بہت بڑا نقصان ہونے سے بچایا. ایک بھی جان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہیں گئی. ریسکیو آپریشن پورے جو شادرہ کا علاقہ ہے اس کے اراؤنڈ جو سکولز ہیں اس میں بھی جاری ہے, کیمپس میں بھی جاری ہے, میڈیکل کیمپس میں بھی جاری ہے, ہماری ٹینٹیج میں بھی جاری ہے, ہمارے ریلیف کیمپس میں بھی جاری ہے. اور وہ تب تک رہے گا جب تک پانی کا لیول بالکل نیچے نہیں آتا اور لوگ اپنے گھروں کو ایک سیف صورتحال میں واپس نہیں جاتے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گزشتہ روز پاکی وزیر علیم خان نے الزام لگایا کہ روڈا نے زیادہ فوکس ڈیولپمنٹ پر کیا اور جو احتیاطی تدابیر اپنانی تھی اور بند بنانا تھا وہ نہیں بنایا. تو کیا پنجاب حکومت اب روڈا کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اور اس کی کوئی انکوائری بیٹھے گی؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ میں آپ کو اس وقت اس کا جواب نہیں دے سکتی, لیکن بالکل دیکھیں جو روڈا کا کام تھا وہ اس کو کرنا چاہیے تھا. روڈا نے نہیں کیا اگر تو اس کے اوپر بھی رپورٹ ہونی چاہیے. جو سوسائٹیز ہیں جو ریور بیڈز کے اندر ہیں, جو انلیگل سوسائٹیز ہیں, بہت بڑی تعداد ایک انلیگل سوسائٹیز کی ریور بیڈز کے اندر ہے. لیگل سوسائٹیز جن کو NOC ملے ہیں وہ اب ریور بیڈ میں, کیونکہ پہلے کہتے تھے راوی میں کبھی پانی اوپر آنا ہی نہیں ہے, ایک یہ بھی خیال تھا کہ کبھی پانی آنا ہی نہیں. اور پانی راوی میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہسٹورک جو ٹرینڈز ہیں, 5,76,000 کیوسک تک پانی راوی جو ہے اس میں آیا ہوا ہے. جو جسر والا یہ ایک شیٹ ہے, یہ میں آپ کو دے دوں گی, اس میں ہسٹوریکل ٹرینڈز ہیں 1957 سے آج تک کہ راوی میں, چناب میں اور ستلج میں جو پانی ہے اس کی سطح کہاں تک گئی. اس میں یہ بھی ضرور بتاؤں کہ چناب میں قادرآباد, چنیوٹ اور رواز برج کے اوپر یہ 3 وہ علاقے ہیں جس میں تاریخ میں کبھی بھی
جو پانی ہے وہ اس لیول کا نہیں گیا. جو میکسیمم پانی 1992 میں قادر آباد پہ گیا تھا وہ 1,77,000 تھا, اور جو 94,000 تک گیا, اور ہم نے قادر آباد میں اس دفعہ جو پانی کا فلو دیکھا ہے وہ 1,77,000 تک ہے. اور جو چنیوٹ برج اور رواز برج پہ کبھی بھی پانی اس فلو میں نہیں گیا. اس دفعہ ہم نے 85,000 تک کیوسک تک پانی وہاں دیکھا, اور 6,50,000 تک ہم نے 65,000 تک ہم نے پانی کی سطح دیکھی. تو یہ وہ ہسٹورک ٹرینڈز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جو نیچرل کلیمٹی ہے, گلیشیئر میلٹنگ ہے, جو اوپر سپل ویز ہیں, جو, اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لکڑی فارسٹ ہے, لکڑی کی کٹائی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال سے, کیونکہ میں اس کو خود بھی دیکھتی ہوں فارسٹ کے ڈپارٹمنٹ کو, ہم نے لکڑی کی کٹائی کے اوپر جس طرح کا ایکشن ہم نے آ کے 1.5 سال میں کیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور میں آپ کو یہ بھی آپ کے توسط سے بتا دوں کہ پنجاب حکومت جو آکشن ہوتی ہے, یہ میں اناؤنسمنٹ پہلی دفعہ آپ کے سامنے کر رہی ہوں کہ جو آکشن کا پروسیس ہے درختوں کا, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ ہم مکمل بند کر رہے ہیں. اس کی آڑ کے اندر جتنا زیادہ لکڑی کاٹی جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اور اس کو ہم مکمل طور پر اس پہ پابندی لگا رہے ہیں جب تک کہ کمپلیٹ میپنگ ہو کے ٹریز کی جو ایج ہے. اور آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے پہلی دفعہ آسٹریلیا کی ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں کہ جب بھی درخت کٹتا ہے تو وہ پہلے ہی, اور جہاں آگ لگتی ہے درخت کی, وہ 20 منٹ پہلے بتا دیتا ہے کہ اس درخت میں آگ لگنے والی ہے. لیکن یہ آگ لگنے کی آڑ میں, آکشن کی آڑ میں, ایجنگ ٹریز کی آڑ میں جو تباہی ہوتی ہے اس پہ مکمل طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ہمیں بحیثیت قوم کرنے پڑیں گے. جب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہوا تو آپ کو یاد ہوا بہت شور آیا, کیونکہ یہ ٹف پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب میں آج اس کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ اس اینٹی انکروچمنٹ واٹر ویز کے اندر جو گھر تھے, جو دکانیں تھیں, جو اس میں ہم نے کوئی زیرو ٹالرنس رکھتے ہوئے ہم نے وہ ایریاز کو کلیئر کیا. ڈرینز میں نالا لئی کے اندر جو انکروچمنٹ ہے اس کا آپریشن اس وقت بھی جاری ہے, وہ تمام انکروچمنٹ جو نالا لئی کی ہم کلیئر کر رہے ہیں. اسی طرح ہڈیارہ ڈرین کے اوپر آپریشن سٹارٹ ہو چکا ہے. اسی طرح سیالکوٹ اور فیصل آباد کے جو میجر ڈرین باڈی, واٹر باڈی, یہ واٹر ویز ہیں, یہ رین واٹر نالے تھے جب یہ تھے نالے واٹر, نیچرل واٹر ویز تھے. تو ان کا جب تک ریوائول نہیں ہوگا, ہمیں بحیثیت قوم, چاہے اس میں انڈسٹری ہے, تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کو مل کر یہ اس طرح اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ یہ کوئی گورنمنٹ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتی. یہ کر لو پھر آپ کریں. ریور بیڈ میں انلیگل آکوپیشن کی ذمہ دار سکسیسو گورنمنٹس ہوں گی, آپ یہ سمجھتی ہیں 1985 سے پہلے یہ کام ایسا نہیں تھا, کم از کم رابی کے اگر حالات دیکھیں تو 1985 سے یہ 40 سال ہو گئے ہیں, ان کی یہ حکومتیں ذمہ دار ہیں. دیکھیں, میں اس وقت کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتی. جو ذمہ دار ہے, اب ہم ذمہ دار ہیں جو بھی اب ہو رہا ہے. تو میں پہلے بالکل ذمہ دار ہیں اس میں, جو جن نے حصہ ڈالا ہے, جو ان آبادیوں کو یہاں پہ آنے کی اجازت دی ہے. میں نے ہڈیارہ ڈرین پہ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ ذرا کلوزلی کام کیا ہے, تو اس میں تو تباہی کی ہوئی ہے. ساری جو انڈسٹری ہے وہ نان انڈسٹریل زون میں ہے, ہڈیارہ کے اراؤنڈ ہے. ان کی آبادیوں کی بیماری جو ہے وہ, اس پہ میں ایک الگ پریس کانفرنس کروں گی. ہمارے پاس پورا ڈیٹا آ گیا ہے اور اس پروجیکٹ کا بھی آغاز ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آتے ہی انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس جو بنائی گئی ہے ملٹی سیکٹورل, وہ انڈسٹری کو بھی دیکھ رہی ہے, ایگریکلچر کو بھی دیکھ رہی ہے, تمام جو ٹرانسپورٹ کو بھی دیکھ رہی ہے. تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو بہت عرصہ پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اور ریور بیڈز کے اندر جو معاملہ ہے اس کو تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے, آپ نے دیکھا کل اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کہ اس کا ایک کمپلیٹ مفصل پلان جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں, اور اس میں بھی زیرو ٹالرنس ہوگی, کیونکہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. اور یہ جتنا اس کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس سے بہتر ہے ایک بہترین حکمت عملی کے ذریعے ان کو ایک کسی پراپر جگہ کے اوپر ہاؤسنگ دے کر ان کو منتقل کیا جائے. میڈم آنے والے دنوں میں 30% مزید سیلاب آ سکتا ہے اگلے سال میں, تو اس کی پریپریشن ڈیفینیٹلی کرنی پڑے گی. کچھ پلان گورنمنٹ نے تیار کیے ہیں, ان کو بتا دیں کہ پنجاب میں ڈیم بنانے کا منصوبہ زیر غور ہے. زیر غور نہیں ہے, آلریڈی اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. میں نے شفیق ابھی بتایا کہ اس کے اندر پورا جو پلان ADB کے اندر موجود ہے,
फंडेड है एलोकेटेड बजट के साथ, जिसमें स्मॉल डैम्स हैं, चेक डैम्स हैं, बड़े डैम्स हैं, कनाल वाइडनिंग है, फिर फॉरेस्टेशन है, जो नाले हैं उनके प्रोजेक्ट्स इसके अंदर, और ये पहली दफ़ा इस हिकमत अमली के साथ एक मुफस्सल तरीके के साथ इसको इंक्लूड किया गया है। मैडम, ये रहनुमाई फरमाएं कि जब भी मुल्क में कहीं कोई आफत आती है तो पंजाब से डर रहता है। KPK में जब दिल्ली आया तो पंजाब से टीमें गई शबाश शरीफ की। अब क्या पंजाब के साथ KPK ने कोई इज़हार यक़ीन की, कोई मदद की ऑफर की? सब ने की है जी, इसमें तमाम अदारों ने की है, फेडरल ने की है, सूबों ने की है, सिंध से, KPK से, बलूचिस्तान से, सब ने हमारे साथ। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इतने वसाइल हमारे हैं, इतनी तैयारी हमारी है कि हमने एक अनप्रेसिडेंटेड गैर